الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دام اللہ فیوزہم، شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ فیصل آباد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما کثیرا کثیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، معزز حاضرین، یہاں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ جہاں ختم نبوت کے خدام کی فہرست اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، وہاں اس فہرست میں ہمارا نام بھی آ جائے، اس لیے حاضری ہوئی ہے۔ لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف ختم نبوت کی ایک دلیل یاد کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے نام سے کتاب لکھی ہے، ختم نبوت کامل، جس میں ختم نبوت کی قرآن پاک سے 100 دلیلیں دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے 200 دلیلیں دی اور علماء امت کے اقوال 300 پیش کیے اور اتنے سارے شواہد پیش کر کے پھر یہ کہا کہ یہ میرا دعویٰ تھا اور میرے دعوے پہ یہ دلیل ہے۔ قرآن پاک سے 100 آیات پیش کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ختم نبوت کی صرف ایک آیت نہیں جو معروف ہے اور ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، بلکہ قرآن پاک کا آغاز ہی ختم نبوت کی دلیل سے ہوا۔ چنانچہ یہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آیت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ایمان والوں کی اور متقین کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ پہ جو چیز نازل کی ہے، جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے، جو دین آپ پہ نازل ہوا ہے، یہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان اس وقت بنتا ہے جب تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، سارے رسولوں پہ ایمان لائے، لیکن ایک پیغمبر پر اگر انسان ایمان نہ لائے تو اس انسان کا ایمان نہیں بنتا۔ چنانچہ صحابہ کا ایمان بیان کیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں پہ ہم ایمان لائے فلاں پہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس پیغمبر کے زمانے میں ہیں اس پیغمبر پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی شریعت پر بھی چلنا ہے، اور جتنے اور پیغمبر ہیں ان تمام پیغمبروں پر بھی ایمان لانا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، وہ انبیاء علیہ السلام نبی تو تھے، رسول تو تھے، لیکن خاتم النبیین نہیں تھے، خاتم الرسل نہیں تھے۔ اس لیے ان کے زمانے میں 3 ایمان ہوتے تھے۔ ایک وقت کے پیغمبر پہ ایمان، ایک وہ پیغمبر جو پہلے سے گزر چکے ہیں ان پہ ایمان، اور ایک آنے والے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پہ ایمان۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا عہد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیا ہے۔ اس لیے تمام پیغمبروں کی جو امتیں ہیں وہ براہ راست ان پیغمبروں کی امتیں ہیں، اور وہ پیغمبر ایمان لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اپنے پیغمبر کے واسطے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اب یہاں ایمان 2 ہی رہ گئے باقی۔ ما انزل الیک، جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لانا ہے، اور دوسرا وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں پر بھی اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن بعد میں کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں۔ جبکہ گزشتہ پیغمبر جو ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، آج موجود ہوتے، تو میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تورات ان کو آتی ہوگی، انجیل ان کو آتی ہوگی، لیکن زمین پہ جب نازل ہوں گے تو نہ تورات پہ عمل کریں گے نہ انجیل پہ عمل کریں گے۔ عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ تو پچھلے پیغمبر جتنے بھی ہیں، اب ان کا زمانہ ہم نے پانا نہیں ہے، اس لیے ایمان سے زائد ان کے حقوق بھی ہمارے ذمہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے ہوتے، ان پیغمبروں پہ ایمان بھی لانا ہوتا، ان پیغمبروں کا اتباع بھی کرنا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ پچھلے پیغمبروں کی بجائے اور زیادہ کرتے ان کا۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے، لیکن اپنے زمانے کے پیغمبر تو ہیں، اس لیے قرآن پاک نے ان کا تذکرہ بہت کیا۔ اور جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو کس شان کے ساتھ تشریف لائیں گے، اس سلسلے میں احادیث متواتر ہے۔ لیکن جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے تو پچھلے پیغمبروں پر ایمان لانے کا تذکرہ تو ہے، جس کی ضرورت کم ہے، اور آئندہ آنے والے کسی پیغمبر کے پہ ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے گزر گئے، لیکن آپ کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو قرآن پاک کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ آپ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ضرور پڑھا کریں اور دلائل کو یاد کرا کریں۔ یہ دلائل انشاءاللہ صرف میں علماء اور طلباء سے خطاب نہیں کر رہا، عام مسلمانوں کو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو دیکھیں اور جو دلائل اس میں دیے گئے ہیں ان دلائل کو یاد کریں، اور موقع آئے تو ان دلائل کو آگے پیش کریں، اس نیت سے پیش کریں کہ ہمارا ایمان ختم نبوت پہ، اس نیت سے ختم نبوت کا مطالعہ کریں کہ ہمارا ایمان ختم نبوت پہ اور مضبوط ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے مسئلے کے داعی بن جائیں، ہمارے ذریعے سے کسی کو ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ایمان بھی ختم نبوت پہ اور زیادہ مضبوط کرے، آپ کا ایمان بھی اور مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔